کسی کے بھی علاقے کا ہے، کلکم آپ سب کے سب کیا ہیں؟ جائع بھوکے ہیں، آپ سب کے سب بھوکے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں حافظ صاحب گرتی دعانے یہ کڑا اکھا کام میں جب گرتی دعانے دعا لو، تو بچے کے منہ میں جب پہلی نرم سی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ اگر تندرست ہو تو خوب مزے سے چاٹتا ہے اور اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہے اور لاؤ، جو کچھ ہے لے آؤ، اور دیکھنے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، حالانکہ اس سے یہ بات نکلتی ہے الا کلکم جائع، آپ سب بھوکے ہیں۔ ایسے ہی آواز آتی ہے الا کلکم عار، آپ سارے کے سارے ننگے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے الا کلکم ضال، بھئی آپ سارے کے سارے ہی کیا ہیں؟ اے گل نہیں کرنی، کیا خیال ہے؟ کیوں جی کھا پی کے آئے ہیں اور کھانے کی تیاری میں ہیں، لباس سب نے پہنے ہیں ماشاءاللہ، لباس دینے والا اللہ پاک فرماتے ہیں کلکم، پھر سن لیں کلکم جائع الا من اطعمتہ، سارے کے سارے ہی بھوکے ہیں، بھوکے رہیں سوائے ان کے جن کو میں کھانا کھلا دوں۔ کلکم عار الا من کسوتہ، آپ سب ننگے ہیں، جسے میں لباس دوں گا اسے لباس ملے گا۔ ایسے ہی فرما کلکم، بولو نا، اب تو بتانا پڑے گا کیونکہ سبق پڑھ رہے ہیں نا، کلکم ضال، آپ کیا کہوں، کیا ترجمہ کروں اس کا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ خراب ہو جاتا ہے، نبی پاک کے متعلق بھی آتا ہے قرآن جی میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا ترجمہ کریں گے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں سارے ہی ہیں آپ، غلطی کی کر لو جی، یہ سادہ ہے ترجمہ کر لیں، آپ سب غلطی کا شکار ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ گمراہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک تو قرآن جی میں ساتھ بات کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تو کہتے ہیں ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کا بھی اس کو ہی پتہ ہے، اس لیے اس نے کسی سے مشورہ کیے بغیر ہمارے لیے ہماری ہر ضرورت کا انتظام کر دیا ہے۔ اور کپڑے پہنے ہیں، ثابت ہوا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ کھانا کھایا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں پہلے دن کے بچے کی بات سنا دی ہے، اب تک کھا رہے ہیں، یہ اللہ نے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہی نہ سمجھیں کہ بارش آتی ہے، ہدایت آتی ہے، یہ لباس بھی ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے، لیکن تقوی کا لباس چاہیے تھا، آپ کسی اور انداز میں چل پڑے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اللہ کی یہ رہنمائی اور محبت قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنہوں نے قبول کر لیا بیڑا پار ہو گیا، اور جو نہیں منے اپنی مرضی کی تھی یہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ پہلے دن تو گل چلائیں جی، پہلے دن سے کون تھا بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک ہی کرنے لگا، کس لیے بنانا ہے؟ بڑے اپنے انداز اعتماد میں انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، نحن نسبح بحمدک، دیکھ لمی یا اللہ ایک مجھتا نہیں ہونا جمعے نے ایسی ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بھی کرتے ہیں،
جو تو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں، ہم تو کھانا بھی نہیں کھاتے، ہر وقت لگے رہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بڑا شرارتی ہونا ہی اس کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا جو کہ انسان ہیں، ابو البشر ہیں، اور ان کو اللہ نے اندرونی طور پر بھی کچھ صلاحیتیں عطا فرمائیں اور کچھ سکھایا بھی۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے ساتھ ایک اور بھی تھا، وہ بھی نہ ڈال گیا، تو لامبے کا بندہ ہے، لامبے رہو، تیرا اتنے کی کام ہے، وہ بھی نہ ڈال گیا کہ نہیں ہے فرشتے سے گیا دے، اور اٹھنا کودے بورے کودے بہت آگاہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنی بات کی حقیقت واضح کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو کہا انبئونی باسماء ہؤلاء۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بہت کچھ سکھایا تھا اور فرشتوں کو کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے فرشتے اللہ کے اس سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے، جبکہ حضرت آدم نے جواب دے لیا۔ یہ مطلب پھر اللہ ڈنڈی ماردا ہوا نا، اللہ نے آدم نے سکھایا تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے جب سوال ہوا تو کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ جتنی بات تو نے ہمیں بتائی سمجھائی سکھائی ہے اتنی تو ہمیں آتی ہے، لیکن یہ تیرے سوالوں کا جو انداز ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پوچھا، فور بتا دیا، انہوں نے کہا ہم دسو جی کیا خیال ہے۔ انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے صرف کھانا چوری نہیں کھایا، لباس ہی نہیں پہنا، انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور انہوں نے اللہ اکبر یہ آخر لگے تسی کھلو جاؤ، یہ میں اللہ نے گل کرنا نہیں سجدہ کرنا۔ کیا کہا ہے وہ کنے کیا کہا اس نے؟ میں نہیں سجدہ کرنا۔ ہدایت قبول کرنے والے نے قبول کر لی۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے اطاعت کی، وہ بھی بچ گئے۔ دوسرا کیا کہتا ہے کیوں کراں؟ اللہ پاک پوچھتے ہیں ما منعک اللہ تسجد، اور کیا رکاوٹ تھی میری بات ماننے میں؟ اذ امرتک، میں نے تجھے کہا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے؟ بڑی مشہور بات ہے، بتاؤ یار، ہم اکٹھے بیٹھے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ کہتا انا خیر من، انا خیر من، بہتر میں ہوں، اس کو کہو مجھے سجدہ کرے۔ انا خیر من، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی، دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں زیادہ بہتر ہوں، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسے کیسے سجدہ کر مجھے۔ اب اس نے کیا مرضی کی۔ آج کل ماشاءاللہ لوگ بڑی شہرت چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر سب تو زیادہ مشہور ابلیس ہے۔ کیوں جی؟ مولوی ہے، دیکھو نا یہ بھی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بنا رہے ہیں کس لیے؟ شہرت کے لیے، کمائی کے لیے، پیسے کے لیے، مال کے لیے ہیں۔ تو بہتا مشہور تے لمبی زندگی والا کیڑا ہے جی؟ کیوں دسو نا، کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ہدایت قبول کرنے والے کا مقام آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ مشہود الملائکہ بن گیا ہے، اور رائے اور مرضی کرنے والا یہی کشمکش چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے پوری کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں جسے میں ہدایت ہوتا ہوں وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، دوسرے سب گمراہ۔ اب شروع سے ہی ویسے تو جھگڑا چلا آ رہا ہے، کچھ اللہ کی رہنمائی والے ہیں
جو اللہ کی جماعت اور حزب اللہ ہیں، اور کچھ اپنی مرضی اور مانی رائے پر چلنے والے ہیں، اپنے خیالات، اپنے جذبات، تصورات اور اپنے معیار کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر، بس توجہ ادھر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ کل ایک جگہ پر بیان تھا، ابھی خاکی صاحب ذکر کر رہے تھے، تو وہاں تو بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، من اکرم الناس۔ اب انسان ہدایت والے ہو گئے، آدم کی اولاد والے، سارے آدم کا گروہ ہیں، جماعت ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہتر اور اچھا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقاہم، جو سب سے بڑا متقی ہے، تقوی والا ہے، وہ سب سے بہتر اور سب سے عزت والا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، جی آپ نے تو بہت دور کی بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ جواب آپ کے لیے کافی نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا، فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ۔ ویسے آپ فرمایا کرتے تھے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ کیا کہتے ہیں؟ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ آپ بھی اچھا، باپ بھی اچھا، دادا اور پردادا بھی، آپ پیغمبر، بیٹا بھی، پوتا اور پڑپوتا بھی، لڑی جائیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ دے نبی یہ بھی دور دی گل ہے۔ آپ نے فرمایا، فعم عادن العرب تسألونی، یہ عرب کے لوگوں کی بات، موجودہ زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، صرف ان میں سے کون اچھا ہے؟ فرمایا، ہاں ہاں ہاں۔ اب ہماری بات آئی تو آپ نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، چاہے وہ شرف والے تھے، وہی مسلمان ہو کر بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ علم حاصل کر لیں۔ اذا فقہوا، شرط یہ ہے کہ وہ اسی بنیاد پر بات تھی وہاں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس، میں نے انسان کی بات کی ہے تو انسان ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ ہے، لیکن انسانوں میں سے بھی ممتاز ہیں، بہت سے لوگ اعلیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جو علم والے ہیں، فقاہت والے ہیں۔ اس حوالے سے جناب امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق کچھ تفصیلات پہلے آپ سن چکے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق اگرچہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو ایک آدمی کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا، اور حسن اتفاق سے تقریباً مجھے 35 سال ہوئے ہیں جناب امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ہر سال بیان ہوتا ہے۔ وہ بات میں نے کبھی بیان نہیں کی۔ وہ یہ ہے کہ امام صاحب کو حدیثیں بدل بدل کر پیش کی، 10 آدمی، ایک آدمی کھڑا کیا گیا، ایک کھڑا ہوتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آج تک میں نے بیان نہیں کی، اس کی باری نہیں آئی۔ لیکن فقاہت کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث یا کوئی بھی بات یاد کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو پرانی باتیں اور اشعار بہت یاد ہوتے تھے۔ ہمارے پاس مسجد مکرمہ میں اس وقت ہوتے تھے، ایک سرحد کے عالم تھے حضرت مولانا عبدالسلام رستمی، وہ اہل حدیث ہو گئے، حنفی تھے پہلے۔ وہ تشریف لائے حضرت مولانا محمد خالد صاحب سلفی رحمہ اللہ کرجاکی کے ساتھ۔ میں اتفاق سے پڑھا رہا تھا، دفتر میں بیٹھا پڑھا رہا تھا، میرے پاس کتابیں بھی تھیں، اس کو شروع بھی۔ وہ چند منٹ، مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، حضرت مولانا مجھے فرمانے لگے آپ پڑھائیں۔ وہ چند منٹ میں نے پڑھایا، اس کے بعد تعارف ہوا تو میں نے تمام طلباء کو جمع کیا اور ان کو کہا ان سے
بات کریں اور نصیحتیں فرمائیں، خطاب فرمائیں، تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اور انہوں نے ساتھ کہا کہ یہ جو یاد کرنے کی بات ہے، حفظ کرنے کی بات ہے یا یاد ہو جانے کی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اس وقت کہنے لگے اتنا کام تو یہ کیسٹ بھی کر لیتا ہے۔ کی حال ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتا اتنا کام تو کیسٹ بھی کر لیتا ہے، یہ کیسٹ بھی کر لیتا ہے اتنا کام، جو بولتے ہیں کوئی وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ یاد کر لیتا ہے۔ بات تو تفقہ ہوئی، بات تفقہ ہوئی، سمجھنے کی۔ وہاں تو میں نے، یہ میرا موضوع تھا اس لیے مثالیں دیں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کو صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی، چونکہ امام بخاری کی فقاہت کا اعتراف صرف شاگرد ہی نہیں، آج ہمارے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو شیخ العرب والعجم کہہ رہے تھے، چلو بات ہو گئی ہے کہ میں وہاں پڑھانے کے لیے گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تھوڑا سا۔ لیکن ایسے ہی شیخ العرب والعجم اور جناب جو کسی سے پڑھتا ہے وہ اندر ساڑھے شیخ یا شیخ ہی، شاگرد جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ کی بات میں نے آپ کو پچھلے سال سنائی تھی، حضرت قتیبہ بن سعید، حضرت امام اللہ اکبر محمد بن بشار بندار، اور بڑے بڑے امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ کی فرشتہ کی تھی کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہیں ہم جن بڑے لوگوں کی، زاہد لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، عبادت گزار لوگوں کی اور فقہاء کی مجلس اختیار کرتے تھے، ہم نے اپنے مشائخ اور بڑوں کی بھی کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی جس کا کوئی آدمی امام بخاری جیسا۔ تو اب میں 2-3 مقام سے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کا تذکرہ کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ آج آپ نے ٹائم بہت زیادہ کر دیا ہے، یہ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہو سکتا ہے میری باتوں کے ساتھ بعض کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ میری ایک خواہش یہ تھی کہ میں سب سے پہلے کوئی کتاب اگر مرتب کروں تو وہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو۔ وہ آج سے کئی سال پہلے مسنون اذکار کتاب شائع کی تھی، لیکن بعد میں نے کہا یہ اذکار کی کتابیں یہاں موجود ہیں، اس لیے میرا ایک اپنا ارادہ تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ شائع نہیں کر سکے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگر ضرورت سمجھی تو وہ بھی کریں گے۔ اب دوسرا میری خواہش تھی کہ میری طرف سے اگر کوئی کتابی شکل میں تحریر آئے تو وہ امت میں اختلافات ختم کرنے کے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان حوالے سے ہو، تاکہ امت میں اختلاف ختم ہو۔ ابھی ایک مجلس میں سیالکوٹ گئے حضرت جناب پروفیسر سعادت میر صاحب کی مسجد میں، تو وہاں یہ بات ہوئی میرے متعلق کہ حضرت تشریف لائے ہیں نائب امیر، یہ میں نے کہا بھائی یہ چھوڑیں باتیں، بات میں کروں گا جب کروں گا۔ ابھی بات صرف اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں بھی گروہ بندی کم ہو، تو جب مجھے اختیار ملا، جب مجھے پاکستان کا امیر نامزد کیا گیا، فوراً میں نے ایک کمیٹی بنائی، مصالحتی کمیٹی، اور الحمدللہ جماعتوں میں صلح کا کام ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اگرچہ وہ پورا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے اور قبول فرمائے۔ اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف میری بات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے استدلال یا میرے انداز سے بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد استدلال بھی ایسے ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل ایک ہمارے وہاں مقرر بیان فرما رہے تھے کہ صحیح بخاری صرف ایک حدیث کی کتاب کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک تحریکی کتاب ہے۔ کیونکہ وقت تھوڑا تھا اس لیے میں نے اس کی تفصیل نہ کی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحیح بخاری صرف حدیث کی ہی کتاب نہیں بلکہ یہ اعزاز تو اس کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب پوری کائنات کے تمام بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی کتابوں میں سے بھی
سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ کتاب حدیث یا تحریکی کتاب ہے، یہ کتاب انقلابی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد پہلے کے مذاہب کو لوگوں کو مجبوراً اپنے اپنے امام کی کتابیں ظاہر کرنا پڑی، کسی کی تھیں، کسی نے پیسے بنا لی، کوئی کتاب لائیں تو بات بنے گی، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب پیش فرمائی ہے اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکے، اور ان کتابوں کی وجہ سے لوگوں میں تقلید باقی رہی، اور بڑے بڑے امام جو ہیں ان کے نام پر فرقے اور دھڑے قائم رہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ایسی انقلابی ہے، ان کی شخصیت ایسی انقلابی ہے کہ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے بڑی بڑی کتابیں تو لکھی ہیں، لیکن کسی شاگرد کے نام پر کوئی پارٹی اور فرقہ ماض وجود میں نہیں آیا۔ اور مالکی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں، لیکن رسول تو بعد یہ کام چل رہا تھا اور رک ہی نہیں رہا تھا۔ امام بخاری نے ایسا بند باندھا ہے، لاؤ بھائی ہاتھوں من کتاب اللہ ومن سنت رسول اللہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ مستقل طور پر عام محدثین سے مختلف انداز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمایا۔ اور اللہ اکبر، امام بخاری رحمہ اللہ بعد یہ انقلابی تاثیر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد کوئی فرقہ کسی بھی نام کا، امام کے نام پر محمدی بھی ہو سکتا تھا، اسماعیل بھی ہو سکتا تھا، بخاری بھی ہو سکتا تھا، امام بخاری کی کتاب کے نام میں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ اتنے الفاظ ہیں کہ کسی کی بنیاد بنا کر جماعت بنائی جا سکتی تھی، دھڑا قائم کیا جا سکتا تھا، اس کا امام بخاری کو قائد اور رہبر قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرزری آیا ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور نہ کسی کی رائے چل سکتی ہے۔ رائے پر چلنے والوں کا مقام آپ نے انجام سن لیا، کیوں جی سن لیا ہے نا، لیکن ماشاءاللہ اب تک لوگ اپنی اپنی بات پر چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری پر بڑا عجیب انداز لوگوں نے اختیار کیا، لیکن پہلے آپ سن لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا امتیازی باتیں ہیں۔ میں 4 باتیں، 4 حدیث 4 مقام سے پیش کروں گا، یہ نہ ہو سکیا تو نہ سی بھائی، ٹائم ہی تھوڑا ہے، آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا۔ سب سے پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ کیوں جی؟ بعض الفاظ یہ ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عبارت کے الفاظ کی بنیاد پر لوگ وحی کے قواعد بیان کرنے میں لگے ہیں، اور بڑے بڑے بھی، اور کوئی بھی جب بڑا ہی ہوتا ہے نا جو بخاری پڑھانے والا ہو، کی خیال ہے جی؟ بخاری پڑھانے والے، بخاری کا ترجمہ کرنے والے اور بخاری کی شروحات لکھنے والے وہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھئی کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی کا آغاز کیسے ہوا اور وحی کی کیفیات کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میں نے سادے لفظوں میں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا ہے۔ پہلے یہ پتہ ہو کہ یہ ٹھیک نبی ہے، پھر تو آپ کی اطاعت لازم ہوگی، اور اگر یہ ٹھیک ثابت ہی نہیں ہوتے تو پھر کام خراب، سیدھی بات ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمال کو بھیجتے تھے تو ان کو فرماتے تھے جب بھی کسی کے پاس جائیں سب سے پہلے ان کو اللہ کا تعارف کرائیں اور اللہ کی طرف بلائیں اور دعوت دیں۔ اگر ان کو اللہ کا پتہ نہ ہو تو تسی اگر یہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اگر یہ کیڑا اللہ ہے، کون ہے وہ، کیا خیال ایسے ہو سکتا ہے؟ آنے نا کسی نے آکھا اور تینوں قرآن چکنا پوے گا، جھوٹا بندہ ہے کہ قرآن چکنا پوے گا، میں نہیں چکنا قرآن، لیکن میں نہیں قرآن چکنا، انہوں نے آکھا تینوں چکنا پوے گا، ایویں ٹین ٹین نہ کر، چکنا پوے گا تینوں قرآن، جا دلیل لیا، انہوں نے کہا میں نہیں چکنا،
یہ بہت ہی تندی دیتی ہے اگلا کہ قرآن بخاوا بڑا کہڑا ہے وہ چک کے لیا قرآن ہے یہ تو میں پہ 100 کٹھے کر کے جو میں چک لاؤں گا میں کہ کہڑی بلا ہے قرآن جی چکان لے قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن مجید اللہ کی کلام ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کیا خیال ہے یہ قرآن تو وہ ہے کسی پہاڑ پر بھی آتا تو سمجھ جاتا کہ یہ کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تینوں نہیں پتا لگتا سانوں نہیں کوئی نہیں پتا لگتا کیا خیال ہے ہم بھی ایسے ہی رہتے ہیں اللہ اکبر اس لیے پہلے اللہ کا تعارف کروائیں اگر لوگ اللہ کو مان لیں پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھیں کیا خیال ہے ایسے ہی تمام محدثین میں سے ایک اکیلے امام بخاری ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہلے ثابت کیا ہے آپ کی نبوت کی حقیقت کو بیان کیا ہے نبوت کی حقانیت ثابت کی ہے کہ آپ کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ بھی کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بلکہ آپ سن رہے تھے کہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا اگر کوئی محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے جتنے مرضی دلائل دے وہ جھوٹا ہوگا اور وہ نافرمان ہوگا اللہ اکبر یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی امتیازی فقاہت ہے کہ انہوں نے صرف لوگوں کے سامنے حدیثیں نہیں پیش کی بلکہ جس کی حدیث پیش کرنی ہے نا جس کی بات پیش کرنی ہے پہلے اس کی حیثیت بیان کی یہ کسی اور محدث نے ایسا نہیں کیا دوسری بات صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 102 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کا بیان شروع کیا ہے اس سے پہلے کہ نماز کیسے شروع کریں اس کے بعد پھر رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا پھر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بیان کیا اس کے بعد ایک باب ہے باب ما یقرأ بعد التکبیر یہ باب ہے جی باب ما یقرأ بعد التکبیر یا باب ما یقرأ بعد التکبیر یا باب ما یقول بعد التکبیر یہ بعض نسخوں میں اس طرح ہے اس کے بعد حدیث بیان کی ہے حدثنا حفص بن عمر عن شعبہ حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة یا یفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین آپ کہیں گے کیڑے پاسے ٹور پہ آئے یہ گالدہ ہے کی توکے لیکن میں امام صاحب کی فقاہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر امام صاحب کے اساتذہ کیا کہتے ہیں بھئی جتوں تک ایک یاد ہے نا اسی نہیں آتا اب یہاں مجھے پہلے میں نے کہہ دیا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں چونکہ آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء بھی ہمارے بعض مشائخ بھی بعض بزرگ بھی بلکہ اب تو ہمارے اہل حدیث بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں اللہ اکبر چاٹ کھلو گے الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنے تو ہے ہی کہ نہیں ہوگی بسم اللہ پڑھنے جہر نہیں کرتے لیکن ایسے کہتے پڑھ لیتے ہیں اور تمہیں دیکھ کر تو کئی ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہی نہیں بسم اللہ جہر نہ پڑھنے کی وجہ سے اب بہت سے لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں ساری دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں نا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین اکثر لوگوں کو میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں بالکل خاموشی سے آپ کوئی باتیں کریں میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کیا کہا آپ کا منہ ہلتا ہوا دیکھ کر میں بتا دوں گا کہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں یا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے بڑے لوگوں پر تجربہ کیا ہے الحمدللہ پڑھنے کا انداز ہو رہا ہے بسم اللہ پڑھنے کا کیوں جی بسم اللہ اور الحمدللہ فرق ہے کہ نہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ نماز شروع کر کے تو پڑھنا کیا ہے اب ہمارے لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر کیا کہا کہ حدیث میں ہے حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حضرت عمر حضرت کیا خیال ہے یہ سارے ہی نماز شروع کرتے تھے
الحمدللہ رب العالمین سے. کیوں جی گل سمجھ آؤں میں تمہیں تو ساں کدے نماز شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین سے؟ کیوں جی کسے کی تھی ہوئے علماء بھی بیٹھے ہیں جی. نماز شروع کی تھی ہوئے الحمدللہ رب العالمین سے. سارے شروع کرتے ہیں کس سے؟ اللہ اکبر. اور نماز شروع کرنے کا مسئلہ تو پہلے ہو گیا. پہلے نماز شروع کرنا ہے اللہ اکبر, پھر رفعین کرنا ہے, پھر ہاتھ باندھنے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ تو لفظ کیا ہے؟ یفتتحون الصلاۃ. صحیح بخاری کی یہ حدیث تمام احادیث سے, تمام اسناد جو اس حدیث کی موجود ہیں, چاہے مسلم میں ہیں چاہے کسی اور کتاب میں, ان سب سے زیادہ صحیح ہے. حضرت حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی ان روایات کو معلول روایت کی مثال کے طور پر مقدمہ ابن صلاح میں پیش کیا ہے. یہی حضرت انس کی روایت جو یہی صحیح مسلم میں آتی ہے, اس میں الفاظ اور ہیں, لیکن محدثین کے ہاں صحیح حدیث کے بھی 7 درجے ہیں. اللہ اکبر. صحیح حدیث بھی ہو تو اس کے بھی 7 درجے ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ یفتتحون الصلاۃ بالحمدللہ رب العالمین. امام صاحب بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نماز شروع کی, ہاتھ باندھ لیے, ہاتھ رفعین کر کے ہاتھ اٹھائے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. ہاتھ باندھ لیے تو اب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ اور کچھ پڑھو یا نہ پڑھو گزارا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ ان لم تزد علی ام الکتاب فقد اجزات وان زدت فهو خیر. اگر آپ سورۃ فاتحہ سے اضافی کچھ بھی نہ پڑھیں تو یہ کام دے جاتی ہے, اور اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اب وہ کس بنیاد پر؟ آپ کہیں گے جی سورۃ فاتحہ کا آغاز تو بسم اللہ سے ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سورۃ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. تو سورۃ فاتحہ کا آغاز اگر بسم اللہ سے ہوتا ہے, اور امام صاحب یہ کہہ دیتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور حضرت عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز شروع کرتے تھے, کی خیال ہے کی بننا تھی؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بننا. کیوں جی؟ پھر سورۃ فاتحہ کی حقیقت ختم ہو جاتی, پھر سورۃ فاتحہ کی اہمیت ختم ہو جاتی. جو مرضی بسم اللہ پڑھ لو, السلام علیکم, نماز ہو گئی ہے جی. کیا خیال ہے؟ کیوں ان ابا بکر و عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یفتتحون الصلاۃ بالحمدللہ رب العالمین. یہ تو ہو گیا, لیکن یفتتحون الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خیال ہے؟ پھر سارے بسم اللہ پڑھنی تھی نا, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے السلام علیکم اللہ اکبر کر لو, رکوع چلے جاؤ. یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے سوائے سورہ برات کے, تو اس سے کوئی سورت بھی مراد ہو سکتی ہے. اب الحمدللہ رب العالمین کہنے سے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین ہے, لیکن ایسی صورتیں صرف 5 ہیں جن کے شروع میں الحمدللہ ہے, لیکن ان 5 میں سے الحمدللہ رب العالمین صرف ایک صورت میں ہے جو سورہ فاتحہ ہے. اس کو سورہ نماز بھی کہتے ہیں. وہ پڑھے تو نماز تقسیم ہوتی ہے, نہ پڑھے تو نماز ہوتی ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں گال دی؟ نہیں آئی میرے خیال. بڑے دانشور بیٹھے ہیں ادھر, علماء بھی بیٹھے ہیں, کوئی سمجھ آئی ہے؟ پڑھنا پھر تو سمجھ جائیے الحمدللہ رب العالمین. اور امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں تو تسی کہڑا مسئلہ بنا لیا؟ ہم نے مسئلہ بنا لیا بسم اللہ اچھی نہیں پڑھ. حالانکہ صحیح بخاری میں ہی 755 صفحہ پر حضرت 756 صفحہ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا جاتا ہے کیف کانت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کیسے پڑھتے تھے؟ نبی پاک کیسے پڑھتے تھے؟ کیا خیال ہے جی؟ یہی ہے نا کیف کانت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا, حضرت انس کی بات کر رہا ہوں. حضرت انس سے پوچھا گیا نبی پاک کی قراءت کیسی تھی؟ کہتے حضرت ابو ہریرہ ایسا نہیں بات بیان کرتے, حضرت ابو ہریرہ تو پڑھتے, لیکن
کیا کہا؟ حضرت انس رضی اللہ کیسا کانت قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کانا مدہ، نبی پاک تمام الفاظ کو پورا حق دے کر ادا کر کے پڑھتے تھے. ساڈے انہیں بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم ایسے نہیں پڑھتے. نبی پاک کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمدو کیا حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ یمدو مدہ کانا قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ یمدو بسم اللہ یمدو بالرحمن یمدو بالرحیم. اگر نبی پاک نہیں پڑھتے تھے ایسے تو آ گیا. نبی پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن نہیں پڑھتے تھے تو اے کیوں آ گیا؟ مطلب یہ سمجھا دینا مجھے. یفتتحون الصلاۃ بالحمدللہ رب العالمین تو ہو گیا، چاہے نماز جہری ہے چاہے سری ہے. اب سری نماز تو پتہ ہی نہیں کہاں سے پڑھا ہے، جہری نماز ہے تو اگر بسم اللہ کہتے تو ساری صورتیں مراد ہو سکتی تھیں، لیکن امام صاحب نے صرف سورۃ فاتحہ بتانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا، کیونکہ کسی بھی سورت کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین نہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے. فقاہت بیان کرنے والے بھی امام صاحب کی فقاہت نہیں سمجھ. فقاہت بیان کریں گے. انہوں نے کہا فقیہ الامہ ہے، انہوں نے کہا تو خلق اللہ فی زماننا ہے، انہوں نے کہا قدم اليوم سید الفقہاء، لیکن امام صاحب کی فقاہت تو مانتے نہیں. اللہ اکبر. باقی مثالہ پھر میں رہ نہیں نہ دیا ہیں تو کام بھی موک جانا دے صاحب ہی سارا ٹھوک گیا، اتنا ٹائم رہ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال اشارہ کر دیتا ہوں، مفقود الخبر شخص کے اہل و مال کا حکم ہر ایک نے بیان کیا ہے، لیکن جس نے بھی بیان کیا ہے بڑے خلوص کے ساتھ بیان کیا ہے اور ضرورت سمجھتے ہوئے اجتہاد کیا ہے. کسی نے بھی اس حوالہ سے کوئی حدیث پیش کر کے یہ مسئلہ حل نہیں کیا. کتاب الطلاق میں جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی باقاعدہ حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. حضرت زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے ایک چیز ملی ہے، یا ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا کرے، مالک کا پتہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا برتن بھی، تھیلا بھی، اس کا تسمہ بھی یاد رکھو اور ہر رفحہ سنہ، 1 سال اس کو مشہور کرو اور اس کا مالک تلاش کرو. اگر مالک مل جائے اس کو دے دو، وَإِلَّا فَشَانَكَ بِهَا، ورنہ اپنا کام کریں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس شخص کا وہ مال ہے اس کی عمر 100 سال یا 110 سال 120 سال ہونے کا انتظار کیا جائے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ گیا ہے کسی ایسے رستے پر جہاں ہلاکت کا خطرہ ہو تو وہاں جانا 4 سال ورنہ 70 سال. اسی طرح امام مالک بھی کہتے ہیں وَعِنْدَ امام ہجرتی 70 او ما 10 او ما 5 او 10، یعنی آپ 70 75 یا 80 سال انتظار کریں. اور حضرت امام وعند ابی حنیفۃ 90، اللہ اکبر. والشافعی عنده المعتبر والشافعی عنده المعتبر ان یغلب الظن وهكذا الأصل. امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جب غالب گمان یہ ہو کہ وہ مر گیا ہے اسے مرا ہوا سمجھو اور مال تقسیم کر لو. لیکن امام صاحب نے کہا نبی پاک نے فرمایا ہے 1 سال مالک کو تلاش کرو، بس 1 سال اس کو تلاش کرنا ہے. اگر مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمجھیں گے کہ یہ لاوارث چیز ہے اور اس کو اگر مال ہے تو تقسیم کیا جائے. جب مال تقسیم کر لینا ہے تو بیوی بھی کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے. مال انسان کا کلی طور پر مملوک ہوتا ہے، یعنی مال کا انسان کلی مالک ہوتا ہے، جبکہ بیوی کا انسان کلی مالک نہیں ہوتا، جزوی مالک ہوتا ہے. یہ کلی جزوی کی بات سارے نہیں سمجھیں گے. اپنی بیوی کا انسان مالک ہوتا ہے جزوی طور پر، صرف اس سے رہ سکتا ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا. جبکہ اپنا مال انسان کا جو ہے اسے چاہے بیچے چاہے کسی کو دو، اور بیوی بندہ اپنی قسم دے سکتا ہے.
بچے کئی لوگ دیتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کہ یار یہ بچے ہیں لے لے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں بھائی کو، اس کو دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بیوی نہ فروخت کر سکتا ہے، نہ بیوی کو ہبہ کر سکتا ہے کسی کے پاس، اور صرف آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، جبکہ لے لے بکرے بے شک ذبح کر لو، انہوں نے بھیج لو، اس میں ملکیت ہے۔ اس لیے جب مال انسان کا تقسیم ہو سکتا ہے تو بیوی بھی اس کی کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر جزوی ملکیت ہے، کلی ملکیت ہے نہیں۔ اور یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے۔ چوتھا مسئلہ ہے آخری باب ہمارا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پہلے کتاب احتسام بالکتاب والسنہ کا اہتمام فرمایا ہے، اور اب کہہ رہے تھے اللہ اکبر شیخ العرب والعجم، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے لیے، اللہ اکبر، کہ پہلے اگر کوئی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا اسے پورے ہندوستان میں کوئی استاد اور معلم شیخ الحدیث نہیں ملتا تھا جس سے وہ آسانی سے علم حاصل کر سکے۔ انہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جانا پڑتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ 15 سال کی عمر میں لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ میں، کہ وہ تمام قسم کے علوم و فنون کے ماہر ہو گئے تھے، لیکن جب حج کرنے کے لیے گئے وہاں حدیث سنی تو کہنے لگے وہ اسی کتے لگے پھرنے ہیں۔ جبکہ یہاں کے لوگوں کا مزاج میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ یہاں ہمارے یہاں شیخ مجدد الفسانی، ایک تو یہ بات ہے کہ مجدد اگر ہو بھی تو وہ 100 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایسا پورے 1000 سال کا مجدد بنایا ہے۔ کیا مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ کے کچھ لوگوں نے انہیں کافر قرار دے دیا، اور کافر قرار دینے کی جو انہوں نے فہرست لکھی نا، لمبی فہرست لکھی کہ ہم نے ان وجوہ کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا ہے۔ ان میں سے صرف ایک میں آپ کو سناتا ہوں جدے تے آج بھی لوگ چل رہے ہیں اور بڑے پکے نے اور پیچھا ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احمد سرہندی نماز کی نیت زبان سے نہیں کرتا، دل سے کرتا ہے۔ کیوں جی سمجھو کرو، کہتا ہے چوں برائے تحریمہ نماز برخاستے۔ کیا خیال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہاں فارسی ہوتی تھی۔ کل پرسوں ہم ایک بزرگ کے پاس بیٹھے تھے، وہ اپنے مشائخ کی باتیں کرنے لگے، تو کرتے کرتے حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے بارش آ گئی، تو بارش کی وجہ سے کچھ لوگ نماز چھوڑ کر چلے گئے، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھڑی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے کوئی 1-2 آدمی رہ گیا ہوگا، باقی کوئی بھی نہ، سارے بھاگ گئے۔ بعد میں جب ہاتھوں کی طرف دیکھا نا تو ہاتھوں پر کیچڑ لگا ہوا تھا، مٹی گارا باندھ کے لگا ہوا، تو کہتے ہیں 12 شد و عبداللہ را خبر نہ شد۔ بارش ہو بھی گئی ہے تو عبداللہ نے پتہ ہی نہیں لگا، نماز ایسی پڑھتے تھے وہ۔ ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ ہماری نماز دیکھ کر کیا کہنے والا کہتا ہے، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر کہ جب میں سر بے سجود ہوا زمین سے آنے لگی صدا، ادھر تو تیرا ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیوں نبی بنایا تھا؟ اس لیے کہ ان کا دل سب سے اعلیٰ اور پاک اور صاف تھا، سب سے زیادہ صاف تھا، پوری کائنات سے زیادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا گواہ بنایا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں کتاب التوحید، جس کا نغمہ پڑھنے کے لیے اور جس کا چرچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ ذرا بولو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی، شان وہ بیان کرتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ۔ اللہ کہتے ہیں نبی، میرا نبی حاضر ناظر ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں
اے میرے پیغمبر میں نے تجھے لا الہ الا اللہ کا گواہ بنایا ہے تاکہ لوگ قبول کر لیں، کیونکہ تیرے جیسا گواہ کوئی نہیں ہے اور اس بات جیسی بات کوئی نہیں ہے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں کسی کی لا الہ الا اللہ کے بغیر۔ اور امام صاحب اس کو سب سے آخر میں کیوں لائے ہیں؟ سب سے آخر میں اس لیے لائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اگر انسان کسی وقت بھی لا الہ الا اللہ چھوڑ دے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، اگر اس کی موت آ گئی وہ مشرک مرے گا، وہ کافر مرے گا، وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اور اگر پھر آ جاتا ہے تو پھر بھی شرط یہی ہے کہ یہ ہر وقت نغمہ پر چلتا رہے۔ اسی لیے کوئی کہنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پڑھیں جی یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب پڑھنے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا بہار ہو کے خزاں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آسینوں میں، مجھے حق میں اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور میں ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے مولا میری آئی سے دعا ہے، اینا سارے ساڈے میرے سمیت جلی جان نکلے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید۔ امام صاحب نے آخر میں باب قائم فرمایا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں؟ چون برائے نماز برخاست اغلب اوقات نیت را بے دل کر دے، و زبان را ساکت گردانی دے، و گفتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت بے دل کردہ نہ بے زبان، زیرا کہ نیت فعل قلب است نہ فعل لسان۔ کیا کہتا ہے؟ یہ ایسا بے ایمان شیطان آدمی ہے، کافر کہہ رہا ہے، کافر، اس لیے یہ دل کہتا ہے، دل سے نیت نہیں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے نیت کی ہے، زبان سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایسی وجوہات اب ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کوششوں سے ایک وقت ایسا بنا دیا کہ حضرت سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ الحمدللہ انہوں نے ایسی خدمت کی کہ اب سعودی عرب سے یہاں مشائخ آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور الحمدللہ میں چونکہ ہو کے آیا ہوں اور اللہ نے میرے لیے یہ سعادت اپنے اساتذہ کی دعاؤں اور ان کی خدمت اور محبت کے نتیجے میں لکھی ہے، ورنہ میں کیا میرے جیسے مجھ سے اور بڑے بڑے بہتر لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس میں بیٹھے تعارف کروا رہے تھے، میں نے کہا بھئی نہ میں گجرانوالہ سے باہر گیا ہوں پڑھنے کے لیے نہ پڑھانے کے لیے، میں پہلے کہا کرتا تھا، اب ایک دن ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو مولانا صاحب فرمانے لگے ہونا حافظ صاحب کسی یہ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اکبر، کہ وہاں گیا ہوں، مسجد نبی میں بھی پڑھایا ہے اور دوسری جگہ پر بھی پڑھایا ہے، اگرچہ مسجد نبی میں ہم ویسے نہیں پڑھا سکتے جس طرح کے پڑھانا کی آزادی ہوتی ہے، لیکن وہاں الحمدللہ یہ سلسلہ بھی چل گیا اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو وہاں کے بڑے بڑے علماء جتنے بھی ہیں سب پاکستانی محدثین کے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا معین الدین لکھوی کے والد مولانا محمد علی صاحب 40 سال 45 سال وہاں بھی مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے ہیں۔ اسی طرح
مسجد حرام میں بھی حضرت مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب پاکستانی علماء تھے، سید نذیر حسین صاحب، سید حضرت مولانا عبد المنان صاحب محدث وزیر آبادی، اور حضرت شیخ الکل فی الکل جناب حافظ محمد صاحب گوندلوی، ان تین طبقوں کے تین بزرگوں کا وہاں بڑا چرچا اور احترام ہے، اور اسی وجہ سے مجھے بھی انہوں نے محبت سے اپنے پاس بلایا، اللہ قبول فرما لیں۔ بہرحال امام صاحب نے آخر میں ایک اپنے اوپر الزام تھا امام صاحب کے متعلق، یہ بات مشہور ہو گئی ویسے ہی کہ امام صاحب کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، حالانکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا قرآن اللہ کی کلام ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن ہمارے الفاظ جو ہے نا، الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقہ، ہمارے الفاظ مخلوق ہیں، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ کلمتان کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انسان کی زبان سے جب نکلتے ہیں تو بڑی آسانی سے نکلتے ہیں، لیکن ان کا باقاعدہ میزان میں وزن ہوگا، تو وزن مخلوق کا ہوتا ہے، وزن اس موضوع پر علم کے حوالے سے، اللہ کی رؤیت کے حوالے سے، دیدار کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، ابھی باقی ہیں انشاءاللہ پھر کریں گے، لیکن امام صاحب نے یہاں یہ عنوان قائم فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، یہ فقاہت کی دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ سن رہے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جتنی مار کھائی ہے اس مار کی وجہ سے ہی ان کے شاگرد کہنے لگے نہیں یہ الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقہ، ہم یہ بھی نہیں مانتے، جبکہ امام صاحب نے کہا نہیں، انسان کا عمل تولا جائے گا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے لیے اعمال رکھیں گے۔ موازین لفظ میزان کی جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا معنی میں نے کیا ہے اعمال، کیونکہ امام صاحب بعد میں اعمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن میزان کی جمع بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تولنے کا ذکر ہے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ہم موازین یعنی اعمال یا ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن، اور انسانوں کے اعمال اور باتیں جو ان کا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قسطاس کا معنی انصاف کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسے میزان قرار دیا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط کا لفظ آیا ہے اس آیت کریمہ میں، لیکن فرمایا قسط جو ہے نا یہ مقسط کا مصدر ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری نے مقسط کا مصدر کہہ دیا قسط، جبکہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے، حالانکہ امام صاحب نے یہاں یہ بھی فقاہت کی بات ہے، یہاں لغوی مصدر ذکر کیا ہے، صرفی مصدر بیان نہیں کیا امام صاحب نے۔ صرفی مصدر اس کا اقساط ہے، لیکن لغوی مصدر جو ہے وہ قسط ہی ہے، اور قسط کا معنی حصہ ہوتا ہے، اگر حقدار کو ملے تو انصاف ہوتا ہے، اور اگر حقدار کو نہ دیا جائے تو ظلم ہوتا ہے، اس لیے اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور اس کا معنی عادل ہے، قاصد کا معنی جائر ہے۔ اس کے بعد سند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صرف ابو ہریرہ کی باتیں آپ کو سنائی جائیں نا تو درس 3 گھنٹے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، جبکہ ایک صرف سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیث بیان کی کہ جو سب سے آخر میں انسان جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ جنت جگہ کوئی نہیں، اللہ کہیں گے آگے بڑھ، اوپر چڑھ، جگہ مل جائے گی، وہ کہے گا وجدتھا مالا، 2-3 بار جا کے واپس آ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تینوں کتنا کو تھان چاہیے تھا 10، وہ سوچنے لگے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا جتنی کسی بادشاہ کی حکومت کی رقبہ ہوتا تھا، وسعت ہوتی تھی، وہ اگر یہ حالت وہ منجی ڈان آزے کو تھان چاہیے تھا، تو مخور شروع کر دیتا ہے، مذاق نہ کر، جو دینا ہی دے، تستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ پاک فرمائیں گے لَکَ ذَلِکَ لَکَ مِثْلُ الدُّنْیَا، اللہ اکبر، لَکَ ذَلِکَ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں لَکَ مِثْلُ الدُّنْیَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تیرے لیے دنیا اور اس کے برابر. حضرت ابو سعید خدری یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا. حضرت ابو ہریرہ کو یہ حدیث سنائی گئی کہ حضرت ابو سعید خدری تو کہتے ہیں لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا. آپ کہتے ہیں لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَمِثْلُهُمَا. کہتے ہیں بھائی میں نے رسول اللہ سے جو سنا ہے میں نے وہی کہنا ہے. میں نے عشرۃ امثال ہی رسول اللہ سے نہیں سنا، اس لیے میں نہیں کہوں گا. ابو سعید نے سنا ہے وہ بیان کر لے، میں نہیں بیان کر سکتا. یہ احتیاط ہے صحابہ کرام کا اور محدثین کا. بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو لفظ ہیں جو اللہ کو بڑے اپنا نا سارا نہیں چنگا لگتا ہے پاویں جڑا مرضی ہوئے. کی خیال ہے؟ تے نال تعریف ہی ہوئے. کی خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی تعریف کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ قابل تعریف ہے. اسی قابل تعریف کوئی نہیں. ہمیں جیسا بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. اللہ کے سارے کمالات ذاتی ہیں. جس طرح اس کی ذات بے مثال ہے، اس کے اوصاف، اس کے نام، اس کے کمالات بھی بے مثال. اس لیے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. وبحمدہ، اور ساری خوبیوں کا مالک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے اسماء و صفات کی توحید بیان کرتے ہوئے تمام محدثین سے ممتاز انداز اختیار کیا ہے، اور تفسیر میں بھی امام صاحب ممتاز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس علم کے ساتھ جو کہ اللہ نے ہماری ضرورت سمجھتے ہوئے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے پورا واقف وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیں ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں. اس لیے دعا کریں اور دعا دلوں ہو کے کریا جے مدے ایتھوں جاندے ساری دعا روڑ دی جاندے، اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس سے من اخذ بحظ وافر، رسول اللہ نے فرمایا ہے جو علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا سمجھو اس نے سب کچھ پا لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ جس طرح اس کا حق ہے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. یار زندہ شوبت باقی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. میں بڑی بات نہیں کرتا لیکن ہمارے شہر کے مشائخ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی. آج میں نے آپ کے سامنے 30واں درس یہاں دیا ہے ایک مدرسے میں. ہمارے بڑے بزرگ بڑے وہی بڑے ہیں، وہی عظیم ہیں. ہماری نیکیوں کا بھی اجر ان کو ملنا ہے. بعض بزرگوں نے 65 سال دین کی خدمت کی، حدیث پڑھائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، لیکن کسی ایک مدرسہ میں تسلسل کے ساتھ 30 مرتبہ بخاری پڑھانے کا الحمدللہ یہ صرف مجھے اعزاز ہے. باقی ادھر ادھر گھوم پھر کر مجھے بھی گھمایا تو بڑا گیا تھا لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے سنبھال لیا. اور لوگ تو یہاں گجرانوالے میں بھی میری پڑھائی کو شاید پسند نہ کرتے. اللہ نے جس عمر میں محدث گوندلوی کو رحمہ اللہ کو وہاں بلایا تھا اسی عمر میں اسی سال میں مجھے بھی اللہ نے بتایا ہے. قمری حساب سے 2 کم 70 سال الحمدللہ میری عمر ہوئی ہے. جس سال 2 کم 70 سال ان کی عمر تھی وہ بھی گئے تھے الحمدللہ. یہ اعداد اس عادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدا بخشن تھا. اس لیے میں نے کہا یار زندہ صحبت باقی. دعائیں کرنے والے دعائیں دیتے ہیں، آپ بھی دعائیں کریں. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، جب موت آئے حالت اسلام اور ایمان پر موت آئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جامعہ کے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا یہ تعلیمی سال 30واں سال ہے الحمدللہ. ان 30 سالوں میں تقریباً 550 کے قریب حفاظ کرام،
550 کے قریب ہی قرائے کرام اور الحمدللہ 350 کے قریب علماء کرام اس ادارے سے فارغ ہو کر ملک کے طول و عرض میں تدریس کا، تعلیم کا، دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں پنڈال کی بائیں دائیں جانب جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسی جامعہ کے فضلاء جو الحمدللہ مدارس میں، بعض مدارس میں شیوخ الحدیث اور بعض مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی علمی جہود کو قبول فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے بخشے۔ اب ہم اپنی اس مجلس کے آخری سیشن کو شروع کر رہے ہیں۔ اس مجلس میں طلباء کا رزلٹ اور فارغ ہونے والے طلباء میں اسناد اور انعامات اور دستار فضیلت انشاءاللہ تعالی وہ تقسیم کی جائے گی۔ تو ہمارے اس ادارہ میں اسی طرح رزلٹ سے پہلے ایک اور بات توجہ سے سماعت فرما لیں کہ جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے شیخ، ہمارے مربی وہ الحمدللہ 30 برس سے یہاں پہ صحیح البخاری کی تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور اس سال مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں حدیث کی کتب صحیح بخاری اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ وہ سبکن ساری پڑھائی ہے الحمدللہ۔ تو آج اس سال ہم نے اصرار کر کے شیخ محترم سے اصرار کیا کہ آپ دورہ تفسیر بھی کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی 15 شعبان سے 15 رمضان تک انشاءاللہ تعالی دورہ تفسیر ہوگا، جس کا وقت صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے طے کیا گیا ہے۔ تو جو احباب خواہش رکھتے ہیں شیخ محترم سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کی، وہ 15 شعبان سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبہ درس نظامی میں ٹائم کی